ہانگل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کشمیری زبان میں 12 سنگا نہیں ہوتا ہے، 12 سنگ والا، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ تو میرا نام ہے۔ دیکھیے میں نے بہت جگہ جگہ کا پانی پیا۔ پیدا میں ہوا ہوں سیالکوٹ پنجاب پاکستان، وہاں میں پیدا ہوا ہوں۔ وہ میرا ماموں کا گھر تھا، اس گھر میں میں پیدا ہوا۔ میری ماں وہاں کی تھی، اور 4 سال وہاں رہنے کے بعد میں پھر پشاور چلا گیا۔ پشاور میرے باپ کی نوکری تھی، سرکاری نوکری، وہ بڑے آدمی تھے وہ۔ وہاں سے میں نے میٹریکولیشن کیا، میٹرک کیا، اور اس کے بعد میں نے پشاور چھوڑ دیا کہ ہمارے باپ ریٹائر ہو گئے تھے، سرکاری نوکر تھے وہ، ریٹائر ہو گئے تو ہم آ گئے کراچی، مائیگریٹ کیا۔ وہاں آنے کے بعد ہم نے کچھ کرنا تو چاہیے، پڑھنا ہی تو خالی کام نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے سوچا کہ کریں گے کیا، پڑھ کے بھی کیا کریں گے۔ سرکاری نوکری مجھے نہیں کرنی تھی، کیونکہ مجھے انگریزوں سے نفرت تھی۔ حالانکہ میرے باپ دادا بہت بڑے بڑے افسر تھے۔ دادا میرے فرسٹ انڈین جج بنگال ہائی کورٹ، باپ میرے بھی بڑے اچھے عہدے پر تھے، لیکن میں انگریزوں کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا، کیوں میں فریڈم فائٹر تھا بچپن سے ہی۔ تو میٹریکولیشن کرنے کے بعد میں نے اب کیا کریں، نوکری تو کرنی نہیں انگریزوں کی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ میں کیا کروں، رات دن جلسے جلوس، گولی لاٹھی گولی کھانے کے بعد اب کام کیا کریں، پیٹ تو بھرنا ہے نا۔ ہم کو شوق تھا اچھا کپڑا پہننے کا، ابھی بھی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کچھ کام سیکھنا چاہیے۔ اچھا کپڑا پہننا تھا، ہم نے کہا ٹیلرنگ سیکھتے ہیں، اچھا کپڑا پہنیں گے، اچھے کاٹ کریں گے، کٹنگ کریں گے۔ اچھے کٹر بن گیا ہم، اور بہت بڑی پگار ہو گئی ہمارے۔ ہندوستان میں پہلا شخص تھا کٹنگ میں جس کی اتنی پگار تھی۔ آج سے 50 سال پہلے، 40-50 سال پہلے میری تنخواہ 500 روپے تھی، حساب لگا لو، 50 سال پہلے۔ تو اسی میں لگا رہا میں، سرکاری نوکری تو کرنی نہیں تھی۔ ٹیلرنگ کرو جی، کپڑا پہننے کا اچھا کپڑا پہننا چاہیے، اچھی کٹنگ ہونی چاہیے۔ تو وہ کرنے کے بعد اس کے بیچ میں ہی میں نے آپ سے کہا نا میں فریڈم فائٹر تھا، لاٹھی گولی کھائی، سب کچھ کیا۔ اور ایک دفعہ تو مجھے اسپتال بھی لے گئے، مجھے گولی لگی تھی، گولی یہاں لگی تھی۔ تو گولی مجھے 2 دفعہ لگی، میں دونوں دفعہ بچ گیا۔ میں آپ سے ملنا تھا نا، اس لیے، کیونکہ میں انڈیا میں بیسٹ کٹر تھا۔
انگلش کٹنگ، اس سے میرا پیٹ پلتا رہا، اور آزادی کی لڑائی میں بھی میں برابر چلتا رہا، ہر موڑ پہ، ہر ایشو پر میں لڑتا رہا انگریزوں کے خلاف۔ یہ ہے میرا بچپن۔ پہلے شروع میں تو ہم پاکستان میں رہے نا، تو جب پاکستان بنا تو ہم ارسٹ ہو گئے، جیل میں کاٹی۔ پھر کیا کیا جائے؟ پھر وہاں سے ہم تڑی پار ہو گئے۔ تڑی پار کا مطلب ہوتا ہے در بدر شہر چھوڑ کے جاؤ، جلا وطن جس کو بولتے ہیں۔ تو انگریزوں کے خلاف تھے، تو پاکستان بنا تو انہوں نے سوچا یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے، اس کو نکالو یہاں سے۔ تو پہلے 2 سال وہاں جیل میں رہا پاکستان میں، تڑی پار کر دیا، یعنی انڈیا آ گیا، بیوی بچے سمیت۔ کیا زندگی تھی میری بھی، واہ واہ۔ اور ناٹک کا شوق تھا نا، ناٹک کا شوق تھا تو ناٹک بہت کرتا تھا۔ تو ڈرامے والوں نے دیکھا، فلم والوں نے دیکھا تو مجھ کو بلا لیا، فلموں میں کام لیا، اس میں بھی ہم کامیاب ہو گئے، سمجھے؟ تو دن سے دن ترقی ہوتی گئی اس میں، 4 پیسے اس میں ہی کمانے لگے ہم۔ لیکن انگریزوں کے خلاف رہے، سرکار کے خلاف رہے۔ انڈیا میں بھی وہی بات تھی، وہی کرتا رہا میں جو پہلے پاکستان میں کرتا تھا۔ یہاں کہ میں نے ٹیلرنگ شروع کر دی، روزی تو کمانی تھی، بیوی بچے سمیت، میرا اور کوئی کچھ نہیں تھا۔ ابھی بیوی بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، لڑکا ہے بڑا ہو گیا۔ تیسری قسم باسو بھٹاچاریہ بنا رہے تھے، ڈائریکٹر تھے باسو بھٹاچاریہ، ابھی وہ بھی گزر گئے ہیں، اچھے ڈائریکٹر تھے۔ وہ میرے پاس آئے اور جانتے تھے مجھ کو کہ میں ایکٹر بھی ہوں۔ ایسا ہے، چلو کریں گے بھائی۔ ہم نے تیسری قسم کو، مگر وہ رول تیسری قسم ہی ڈوب گئی، ہم تو ڈوبے سو ڈوبے۔ راج کپور بھی تھا اس میں، ہمارا رول بھی کٹ کٹا گیا، اس سے مجھے چنتا نہیں۔ اس کے بعد جو میں ایکٹنگ کے فیلڈ میں ترقی ہوئی، میری جان پہچان ہوئی کہ یہ ایکٹر جو ہے اچھا ایکٹر ہے، کام ملنا شروع ہو گیا تو شروع ہو گیا۔ تو لگ بھگ 150-200 فلموں میں کام کر چکا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید۔ ساتھ ہی ساتھ میرا جو کام تھا روزی کمانے کا، وہ ٹیلرنگ تھا، وہ بھی چلتا رہا۔ شعلے تو زبردست فلم تھی، مجھے معلوم نہیں کہ کیسے مجھ کو رول ملا۔ میرے پاس آئے وہ لوگ، ڈائریکٹر کا ہے، اس نے مجھے لیا اور وہ رول دیا اندھے کا، اور بوڑھا ہے، اور ہیما مالنی میرے سنگ تھی پہلی پیج میں۔ ہیما مالنی بہت بڑی ایکٹریس تھی،
پکچر شروع ہوتی ہے مجھے مسجد سے لے کے آتی، تو پہلے شاٹ میں ہی وہ مجھے لے کے آتی مسجد سے، باتیں کرتی ہے، باتیں بہت کرتی تھی وہ. تو وہ پکچر جو چلی ہے تو اس نے مجھے بھی چلا دیا، بہت چلایا ہم کو، بہت مشہور ہو گیا ہم. کہ اس پکچر میں ہیما جی تھیں، سنجیو کمار تھے، امیتابھ تھے، دھرمیندر تھے، دیکھو ہم ہی بھول گئے، دھرمیندر، ہیما مالنی اور لڑکے کا کیا نام تھا جو میرا لڑکا ہے، آپ بھی بھول گئے. اور لڑکا جس کو وہ ڈاکو مار دیتے ہیں. اب دیکھو جو میرا سین ہے اس میں شعلے میں، میرے سین میں یہ 3 بڑے ایکٹر تھے اور سین میرا تھا. امیتابھ تھا، دھرمیندر تھا، سنجیو کمار تھا. سو اس طریقے سے وہ سین جم گیا، ایسا جمع کہ لوگ آج تک اس کو یاد کرتے ہیں. اور وہ سین میں یہ سب تھے یار، لیکن سین میرا تھا وہ. لیکن یہ دوسرے بھی تھے اس سین میں، ان کا اتنا امپورٹنٹ رول نہیں تھا جتنا کہ سپورٹنگ رول میں ان کا اس سین میں تھا. سپورٹنگ رول. میں خوش ہوتا تھا کہ دیکھو جی میں کوئی ہیرو نہیں ہوں. وہ ہیرو ہوتے ہیں بڑے ہیرو، لڑکی لیتے ہیں، ہیروئن لیتے ہیں. میں وہ چیز نہیں تھا، میں کچھ اور مٹیریل تھا. میں جو کام ہوتا ہے ایکٹنگ کا، اس کا ہیرو تھا. اور اس میں میرا نام ہوتا گیا، بہت نام ہوا. تو میں نے دیکھ لیا کہ لوگ مجھ کو نیگیٹو رول میں پسند نہیں کرتے. پھر میں نے نیگیٹو رول کرنا بند کر دیا. جب مجھے لوگ پسند ہی نہیں کرتے خراب رول میں، برے آدمی میں، تو میں کیوں کروں؟ ایک آدھ کیا اور فیل ہو گیا، میں بند کر دیا، ایسے رول کرنا بند کر دیا بس.